Assalamu alaikum students of class 7th. How are you? I hope you will be fine inshallah. Let's come to the lesson. Students, as you know, we were reading unit number 2. This is class 6 of Muslim literature. And we have read the basic writings of Muslim literature in poetry in the previous lesson. اور اس کے علاوہ جو پوئٹری میں سب سے امپورٹنٹ اور بہت فیمس رائٹنگ تھی اس کی کچھ ایگزامپلز ہم پڑھ رہے ہیں، جن میں ہم نے سب سے امپورٹنٹ اور بہت فیمس ایک جو پوئٹری سے ریلیٹڈ ایک چیز تھی، وہ کیا چیز تھی؟ وہ ایک پوئم تھی جو شیخ فرید الدین اطہر نے لکھی تھی، وچ از منطق الطائر. یہ ہم پڑھ چکے ہیں، دا کانفرنس آف برڈس. اور اسی طرح ایک اور پوئٹری میں بڑی خوبصورت رائٹنگ ہے، بہت خوبصورت چیز ہے جو آج تک مشہور ہے، اور اس کا نام ہے دا مثنوی. مثنوی کیا ہے، اس کی ڈیٹیل ہم ساری یہاں پڑھیں گے. یہ بھی پوئٹری سے ریلیٹڈ ایک لٹریچر ہے مسلمانوں کا جو بہت فیمس ہے، نہ صرف اس دور میں پسند کیا گیا بلکہ آج بھی یہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. ان پرشین مثنوی مینز اے اسپیشل اسٹائل آف پوئٹری. فارسی زبان میں مثنوی کا مطلب ہے ایک خاص قسم کی پوئٹری، سملر ٹو کپلٹس. بالکل ایسے جیسے کہ شعر بیان کیا جاتا ہے. شعر یعنی کہ دو مصروں کا جو شعر، دو لائنوں میں جو شعر لکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کپلٹ، اور اسی سے ملتی جلتی جو پوئٹری ہوتی ہے وہ مثنوی کہلاتی ہے فارسی زبان میں. The Persian books mentioned above were mostly written in this style. جتنی بھی فارسی کتابیں لکھی گئیں جو ہم نے اوپر بھی جیسے یہ منطق الطائر کے بارے میں پڑھا، یہ پوئٹری بھی اسی طرح کپلٹس کی شکل میں تھی. زیادہ تر جو فارسی زبان میں لکھی جاتی ہیں وہ اسی شکل میں لکھی جاتی ہیں، یعنی کہ دو جملوں یا دو مصروں کا جو شعر ہوتا ہے اس طرح کا جو اسٹائل ہوتا ہے رائٹنگ کا، اس طریقے سے لکھی جاتی ہے. دا نیم آف دا موسٹ فیمس ورک بائی مولانا جلال الدین رومی، اور ان کا جو لائف ٹائم ہے ڈیوریشن 1207 سے 1273 تک ہے، مولانا جلال الدین رومی. اور ان کا جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے اور بہت مشہور ہے وہ ہے مثنوی مانوی، بٹ یوزلی اٹ از سمپلی کالڈ دا مثنوی. یہ بہت امپورٹنٹ اور سب سے مشہور جو مولانا جلال الدین رومی کی رائٹنگ ہے وہ مثنوی مانوی ہے، اور اس کو عام طور پہ سمپلی دا مثنوی کہا جاتا ہے. اب اس کے اندر ڈیٹیل کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے. لائک سنائے نظامی اینڈ اطہر، مولانا رومی آلسو بلیوڈ ان دا یونٹی آف ہیومن کائنڈ. یہ سنائے، نظامی اینڈ اطہر، یہ تینوں جو رائٹرز ہیں ان کے بارے میں ساری ڈیٹیل ہم نے پڑھی تھی پوئٹری والے میں، اور اگر آپ کو بھول گیا ہو تو آپ دوبارہ سے اس کو ریڈنگ کریں. اس میں سنائی، گنجوی اور اطہر، فرید الدین اطہر، یہ ساری ڈیٹیل، یہ نظامی، گنجوی، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں کس دور میں بیان کی اور کیا ان کی تھنکنگ تھی. سو انہی کی طرح جیسے ان کی سوچ تھی نظامی، گنجوی، سنائی کی، اطہر کی، اسی طرح سے جو مولانا جلال الدین رومی ہیں وہ بھی یونٹی آف ہیومن کائنڈ میں یقین رکھتے تھے، یعنی انسانوں کے اتحاد میں، یونٹی میں. ایٹ دا ویری بگننگ آف دا مثنوی ہی سیز، یہ جو مثنوی انہوں نے لکھی ہے، جو پوئٹری ہے جو بہت فیمس ہے، اس کے بالکل شروع میں انہوں نے کیا لکھا ہے؟ لسن ٹو دا ریڈ. ریڈ کہتے ہیں فلوٹ کو، فلوٹ ہوتا ہے بانسری. بانسری آپ نے دیکھا وہ ایک لکڑی کی ہوتی ہے اور اس کے اندر بیچ میں سوراخ ہوتے ہیں، اور بہت خوبصورت اس کی جو ہے وہ یہ ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے، بہت پیاری سی سریلی سی آواز ہوتی ہے، اسے بولتے ہیں فلوٹ، ریڈ. لسن ٹو دا ریڈ ہاؤ اٹ ٹیلز اٹ اسٹوری، یہ کیسے اپنی کہانی بتاتی ہے. کمپلیننگ اباؤٹ سیپریشن، یہ کمپلین کر رہی ہے، شکایت کر رہی ہے کس چیز کے بارے میں؟ سیپریشن، الگ کرنے کے بارے میں، جدائی کے بارے میں. یعنی یہ جو بانسری بجتی ہے، یہ جو سر اس کے اندر سے نکل رہے ہیں، اگر آپ اس کو صرف میوزک نہ سوچو بلکہ سوچو کہ یہ کیا ہے، اس لکڑی کے اندر سے، اس بانسری میں سے جو آواز آ رہی ہے، در حقیقت یہ اپنی کہانی بتا رہی ہے. اور کون سی کہانی؟ جدائی کی کہانی. وہ کیا کہانی ہے؟ اب دیکھیں پھر انورٹڈ کاماز میں، ایور سنس آئی ہیو بین کٹ آف فرام دا فیلڈ، جب سے مجھے کھیتوں سے کاٹا گیا ہے. ظاہر ہے آپ کو لکڑی، بانس، آپ کو معلوم ہے کہ کھیتوں میں لگتا ہے بانس جو ہے، اور اسی کی ایک شکل ہوتی ہے یہ جس سے بانسری بنائی جاتی ہے.
تو وہ کہہ رہی ہے کہ جب سے مجھے کھیتوں میں سے کاٹا گیا ہے men and women are weeping on my lament. تو مرد اور خواتین میری اس دکھ اور تکلیف پر رو رہے ہیں. یعنی بانسری کی جو بیسیکلی آواز ہے، جو سر اس میں سے نکل رہے ہیں، در حقیقت وہ اس کے دکھ اور تکلیف کو بیان کر رہے ہیں. اور وہ کہتی ہے کہ نہ صرف میں بلکہ جو لوگ ہیں وہ بھی میرے اس دکھ پر رو رہے ہیں. اب یہ کیا چیز ہے؟ This is an example of how human beings are separated from each other. But according to Rumi, it is the responsibility of Muslims to bring together the scattered humanity. یہ بیسیکلی بانسری کی مثال دے کر انہوں نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسان کس طرح ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں. جیسے کھیتوں میں سے وہ لکڑی کاٹ کر، یا اگر کھیتوں میں سے اور چیزوں کی مثال لیں، جیسے اور کوئی پھل یا سبزیاں اگتے ہیں اور وہ ایک ہی کھیت میں سارے اگتے ہیں، لیکن جب وہاں سے نکالا جاتا ہے تو کوئی چیز کہیں جا رہی ہوتی ہے، کوئی کسی مارکیٹ میں چلک جاتی ہے، کوئی کسی مارکیٹ میں انہیں فروخت کر دیا جاتا ہے اور سب الگ ہو جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں. تو یہی جدائی، یہی سیپریشن وہ انسانوں کے بارے میں بتا رہے ہیں مثال دے کر کہ انسان کس طرح ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں، سیپریٹ ہو گئے ہیں، جدا ہو گئے ہیں. اور اسی پوئم کے اینڈ میں رومی یہ ذمہ داری دیتے ہیں ان مسلمانوں کو کہ اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف مسلمس ٹو برنگ ٹوگیدر دا اسکیٹرڈ ہیومینٹی، کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسانوں کو جو بکھر گئے ہیں، ادھر ادھر ہو گئے ہیں، الگ ہو گئے ہیں، ان سب کو اکٹھا کرے، ان سب کو ایک جگہ پر متحد کرے، یکجا ہو جائیں. One of the poems in this book tells the story of 4 men who spoke different languages. اسی طرح ایک مثنوی کے اندر ایک اور پوئم جو ہے وہ لکھی ہے مولانا جلال الدین رومی نے، اور وہ 4 لوگوں کی کہانی ہے. اور یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اگر آپ غور سے سنیں تو آپ کو بھی اچھا مزہ آئے گا اس کو پڑھ کے. 4 لوگوں کی ایک سٹوری انہوں نے بیان کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ They found a coin and started quarreling about which fruit should be purchased with it. 4 آدمی ہیں جنہیں ایک سکہ ملا ہے، اور وہ سکہ ملنے کے بعد وہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ انہوں نے اس سے کوئی فروٹ خریدنا ہے. رومی says, if only there was a man who knew all 4 languages and could have told them that they were naming the same fruit. تو وہ کیا ہے؟ وہ 4 آدمی ہیں جنہیں سکہ ملا ہے. اب وہ 4 آدمی چاروں الگ زبان بولتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ فار ایگزامپل سمجھیں، ایک شخص ہے جو عربک بولتا ہے، ایک ہے پرشین، ایک ہے انگلش بولنے والا، اور ایک سندھی بولنے والا. چاروں زبانیں الگ ہیں، اور چاروں زبانوں میں اگر ہم یوں کہیں کہ آم ایک فروٹ ہے، آم، تو ہر زبان میں اس کا ایک الگ نام ہے، اور چاروں کیونکہ الگ زبانیں بولتے ہیں اس لیے ان سب کو اس کا دوسری زبان میں آم کو کیا کہتے ہیں اسے نہیں پتا. تو وہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ اس سے کوئی فروٹ خریدنا ہے. تو رومی نے بیسیکلی سٹوری میں یہ بتایا کہ اگر کوئی بھی شخص ایک ان میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا جو انہیں بتاتا کہ انفیکٹ وہ سارے ایک ہی فروٹ کا نام لے رہے ہیں، لیکن سندھی زبان میں آم کچھ اور کہتے ہیں، انگلش میں مینگو کہا جاتا ہے لیکن سندھی زبان میں مینگو نہیں، کچھ اور بولتے ہیں، پرشین میں کچھ اور بولتے ہیں، عربک میں کچھ اور بولتے ہیں. اور وہ کیونکہ دوسری زبانیں نہیں سمجھتے اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ دوسرا شخص بھی وہی لفظ بول رہا ہے یا وہی فروٹ کہہ رہا ہے، اور وہ آپس میں اس چیز کے اوپر لڑ رہے ہیں. According to Rumi, Islam provides the greatest opportunity to unite all humanity. اب اس ایگزامپل کو بھی بیان کر کے انہوں نے یہی بیان کیا کہ مسلمانوں کے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ وہ تمام انسانوں کو یکجا کریں. فار ایگزامپل مسلمانوں کے پاس کس طرح سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بے شمار انبیاء کرام آئے، کچھ نبیوں کو اللہ نے کتابیں بھی نازل فرمائیں. در حقیقت وہ نبی بھی اللہ کی طرف سے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف سے تھے. جو کتابیں پہلے انبیاء کرام کو دی گئیں وہ بھی اللہ کی طرف سے تھیں، جو قرآن پاک دیا گیا وہ بھی اللہ کی طرف سے دیا گیا. تو تعلیم جو اور احکامات جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے تو پہلی کتابوں میں بھی وہی احکام تھے، اور اب جو قرآن پاک میں دیے وہ وہی احکام ہیں. تو فرق تو کوئی بھی نہیں ہے. پھر یہ مختلف مذاہب میں پڑھنے کے بعد اختلافات کیوں ہیں، لڑائی کیوں ہے، فرق کیوں ہے؟ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس بات پر لوگوں کو یکجا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. تمام کتابوں میں یہی تعلیم دی گئی ہے، اللہ نے نبی بھیجے ہیں، تمام کتابوں میں یہ تعلیم دی گئی ہے. تمام کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہی تعلیمات کتابوں میں دی گئی ہے. تو پھر انسان کیوں آپس میں الگ ہوں؟
انسان کیوں آپس میں اختلافات رکھتے ہیں جب ہم سب کا رب ایک ہے، ہم سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے، ہم سب کا رازق ایک ہے. تو یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم اور تبلیغ کے ذریعے لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرے اور لوگوں کو یکجا کرے. تو بیسیکلی میسج جو ہے وہ یونٹی کا ہوتا تھا اور طریقہ کار یہ ہوتا تھا. جیسے ایک ایگزامپل ہے، ایک پوئٹری انہوں نے لکھی فلوٹ کے حوالے سے بانسری کی مثال دے کر، اور دوسری پوئٹری انہوں نے کی وہ 4 لوگوں کا واقعہ بیان کیا جو 4 ایک ہی فروٹ کا نام لے رہے تھے، لیکن الگ الگ زبانیں ہونے کی وجہ سے انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ در حقیقت ایک ہی چیز کا نام لے رہے ہیں. بیسیکلی کیا تھا میسج؟ یونٹی کا. تو یہ سارا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. مثنوی کے حوالے سے اتنا آپ کو ریڈنگ کے لیے دے رہی ہوں، آپ اس کو پڑھیں، سمجھیں، ریڈنگ کریں اچھی طرح. اس سے ریلیٹڈ کوشچن میں آپ کو نیکسٹ لیسن میں کرواؤں گی. ٹل دین اللہ حافظ.